الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے اور مسجد اللہ کی ہے، مسجد اللہ کی ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. تو یہاں سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو مسجدوں میں بڑے حرفوں میں لکھتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا خواجہ غریب نواز مدد. تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہے، منع کی گئی ہے. اور بعض حضرات تو باقاعدہ نماز کے بعد اللہ کے نبی سے دعا مانگتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، منع ہے. اور جو آیت آپ کے سامنے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی. مسجد میں بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے. اب مسجد کے سلسلے میں چند آداب آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم لوگ مسجد میں آئے تو ہماری جو گاڑی ہے وہ ایسی جگہ پارک نہ ہو جہاں سے لوگوں کو تکلیف ہو. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی گڑبڑ میں اپنی گاڑی ایسی جگہ پہ پارک کرتے ہیں جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے. تو یہ شریعت کے خلاف کام ہے. شریعت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اگر ہم نے راستے میں گاڑی لگا دی تو دوسرا مسلمان ہمارے سے محفوظ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنی گاڑی جو ہے ایسی جگہ پارک کرے جہاں پر اس کی صحیح اور مناسب جگہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسجد میں داخل ہو تو ہمارے جوتے اس طریقے سے نہ رکھے ہو کہ لوگوں کو دیکھ کے یہ لگے کہ یہ بے ترتیب قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے جس کو سلیقہ نہیں ہے، جس کو ادب نہیں ہے، جس کی تربیت نہیں، ویسا نہ لگے. بلکہ ہم جوتے اس طریقے سے رکھیں کہ ایسا لگے کہ واقعی یہاں پر جو مہذب لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں اور ادب سکھلائے ہوئے لوگ یہاں پر آئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم طہارت خانے اور بیت الخلاء میں جب بھی جائیں تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ پہ کم خرچہ اور کم چیزیں استعمال کرنا، تو وہ عادت وہاں پہ بھی آتی ہے تو وہ پانی بھی کیا کرتے، کم استعمال کرتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، زیادہ بدبو پھیل جاتی ہے. تو اس لیے ہم جب بھی بیت الخلاء میں جائیں، طہارت خانے میں جائیں تو وہاں پہ جانے کے بعد پانی کو کیا کریں، زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ وضو خانے میں بعض لوگ کیا کرتے، پان کھاتے ہیں، پان کھا کے جو تھوکتے ہیں وہاں پر، تو اس پر اچھے طریقے سے پانی نہیں بہاتے. وہ پان کھا کے تھوکا ہوا ہے، پان کی بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ ویسا ہی پڑا ہوا ہے، اس پہ مطلب پانی ڈالنے کی بھی توفیق اس بندے کو نہیں ہو رہی، بس تھوکے اور چلے گئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو مہذب آدمی ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کے تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی اصول آتا ہے کہ دوسرا مسلمان ہماری تکلیف سے محفوظ نہیں. اس کے علاوہ جو بلغم ہوتا ہے ہمارا، تو بعض لوگ بلغم نکالتے اور گڑبڑ میں ویسے ہی چلے آتے. تو ہم اس کو کیا کریں، اچھے طریقے سے اس پر پانی بہائے اور اس کے بعد وہاں سے آئے. پانچویں چیز یہ ہے کہ بعض لوگ ناک صاف کرنے میں اور گلا صاف کرنے میں اتنی زور سے آوازیں نکالتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ساؤنڈ سسٹم کہاں سے بنا ہے، اتنی زور سے ان کی آوازیں آتی ہے. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو لوگ مطلب مہذب ہوتے ہیں، جن کا مطلب سینس اس طریقے کا نہیں ہوتا، تو وہ بالکل کراہت محسوس کرتے. وہ لوگ بولتے کہ یار صحیح جگہ پہ میں نہیں آیا. تو اس لیے ہم لوگ جب بھی اپنا ناک صاف کریں اور گلا صاف کریں، اگر ہماری عادت نہیں ختم ہو رہی تو وہ چیزیں گھر پہ کر کے اور یہاں پہ پانی استعمال کریں. یہ اس کا آسان طریقہ ہے. یا جب کوئی نہ ہو تو پھر دل کھول کے وہ چیزیں کریں. اس کے بعد بعض لوگ یہ ہوتے کہ مسجد میں نماز کے وقت میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بجائے وہ باہر ہی کیا کرتے ہیں، باتیں کرنا شروع کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے، ذکر کر رہے، تلاوت کر رہے، تو ان کی نماز میں، ذکر میں اور تلاوت میں کیا ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے. یعنی ہم خود نیکی تو نہیں کر رہے لیکن جو نیکی کر رہا ہے اس کو بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی بھی نیکی خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں. بعض حضرات تو ایسے کہ بھائی خطبہ چل رہا ہے جمعہ کا اور پھر بھی ان کی باتیں کیا چل رہی، باہر چل رہی. تو یہ خطبے کی بے حرمتی ہے. اس لیے ہم باہر باتیں کرنے سے کیا کریں، پرہیز کریں. اس کے بعد جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو سب سے پہلے کیا کریں، دایاں پیر داخل کریں اور اعتکاف کی نیت کریں. اعتکاف کی نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم مسجد میں آنے کے بعد کوئی نیکی کرے یا نہ کرے، ہم کو مسجد میں جب تک رہیں گے تب تک ثواب ملتا رہے.
تو جب بھی ہم مسجد میں آئے تو کیا کریں، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یہ بول دیں، ضروری نہیں کہ عربی میں ہی وہ الفاظ بولے۔ اس کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں گے تو پیچھے بیٹھیں گے۔ کہاں بیٹھیں گے؟ پیچھے بیٹھیں گے۔ تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو آگے آنا چاہتا ہے اس کو تکلیف ہوتی، پیچھے سب لوگ بیٹھ گئے، اب جو آگے آنا چاہتا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے آگے آنے میں۔ حدیث شریف میں یہ اصول ہے کہ بھائی جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو اگلی صفوں کو پر کریں۔ کون سی صفوں کو؟ اگلی صفوں کو پر کریں، اور جیسے جیسے لوگ آتے جائیں تو صفیں اس کے مطابق کیا کرتی جائے، پوری کرتی جائے۔ اور حدیث میں ہے نا کہ بھائی سب سے پہلے جو پہلی صف میں بیٹھیں گے اللہ کے نبی نے اس کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، تو پہلی صف کا ثواب ہم حاصل کریں۔ اس کے بعد یعنی پہلی بات تو یہ کہ بھائی پیچھے بیٹھتے، اور دوسری بات یہ کہ بھائی ٹیک لگا کے بیٹھتے، یہ جو مسجدوں کی دیوار ہے اس کو کیا لگا کے بیٹھتے، ٹیک لگا کے بیٹھتے۔ تو یہ بھی عادت کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اگر ٹیک لگا کے بیٹھے تو جو بھی آ رہا ہے ہم اس کے چہرے کو دیکھ رہے، تو جو بھی آتا ہے ہم اس کے چہرے کو دیکھتے تو وہ ایک عجیب فیل کرتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، بھائی میں کہاں پہ آیا ہوں۔ تو ہر ایک کو جو بھی آئیں گا اس کی طرف نظر جاتی ہے، تو اس سے وہ سامنے والے کو تھوڑا سا کیا ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ کیا کریں، آگے دیکھ کے بیٹھے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، پریشانی، آپ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ یقیناً ٹیک لگا کے بیٹھے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگ صفوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو پھلان کے آتے آگے، یعنی ان کے کندھے پہ پیر رکھ کے کیا کریں گے، آگے آئیں گے، ان کو ہاتھ مطلب ڈھکل کے ان کو کیا کریں گے، آگے آئیں گے۔ تو ایسے شخص کے لیے حدیث شریف میں یہ وعید آئی ہے کہ اس کو قیامت کے دن پل بنایا جائے گا اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ اس کو پل بنایا جائے گا اور اس کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ کیوں گزارا جائے گا؟ کیونکہ وہ بھی لوگوں کے اوپر سے گزرتا، تو یہ اس کے لیے وعید ہے۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ بھائی اگر ہم کو جگہ نہیں ہے آگے جانے کے لیے، لوگ بیٹھے ہوئے، تو ہم لوگ کیا کریں، پیچھے ہی بیٹھ جائیں۔ اس کے علاوہ ہم جب مسجد میں داخل ہو تو اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کریں، اس کو سلام کریں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کریں، سلام کریں۔ اور اگر کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو سلام کرنے کے بجائے ہم لوگ کیا بیٹھ جائے، ویسے ہی ان کو سلام نہ کریں۔ اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کر یا سگریٹ پی کر ہم لوگ مسجد میں نہ آئیں۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی کھانا کھاتے کھاتے کچی پیاز بھی کھا لی، کچا لہسن بھی کھا لیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بدبو آتی ہے منہ میں، کیا ہوتی ہے ایک قسم کی، یا سگریٹ پی لیا تو اس سے بدبو آتی ہے۔ تو بدبو اگر ہم ویسی لے کر مسجد میں آئیں گے تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اس سے کس کو تکلیف ہوں گی؟ فرشتوں کو تکلیف ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے اس چیز سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ اس کے بعد 12واں ادب یہ ہے کہ مسجد میں باتیں نہ کریں، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوں گی، اور آج ہم لوگ لائیو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مسجدوں میں کتنی زور سے باتیں ہوتی، یعنی جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو بولنا پڑتا ہے کہ بھائی یار میں پڑھ رہا ہوں، یار آپ تھوڑا خیال رکھو، یا جو سونا چاہتا ہے اس کو بولنا پڑتا ہے کہ یار تھوڑا سا آرام کرنے دو۔ تو ایسے ہماری حالت بن چکی ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں، مسجد میں بالکل باتیں نہ کریں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی نا، اس کا مطلب یہی تھا کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکی کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی۔ اس کے علاوہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں یا سوئے ہوئے ہیں تو ہم زور سے تلاوت نہ کریں۔ بعض لوگ کو شوق ہوتا ہے، یعنی اچھی عادت بھی ہے کہ زور سے قرآن پڑھے، تو بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس صورت میں ہم زور سے تلاوت نہ کریں جب کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم زور سے تلاوت کریں گے تو پھر ان کو سننا ضروری ہو جائے گا، اور اگر نہیں سنیں گے تو بے ادبی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم کیا کریں، اپنی آہستہ سے تلاوت کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ خرید و فروخت نہ کریں۔ جیسے کوئی آیا اور پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کھجور ہے، سامنے والے نے کہا کہ ہاں کھجور ہے، تو اس نے کہا مجھے ایک ڈبہ چاہیے، مجھے ایک باکس چاہیے، تو یہ خرید و فروخت ہو گئی، وہ مطلب ڈیلیوری بعد میں ہوں گی، لیکن یہاں پہ سودا ہو گیا۔ تو خرید و فروخت کی باتیں بھی ہم لوگ کیا نہ کریں مسجد میں۔ 15واں ادب یہ ہے کہ ہم اذان اور اقامت کے درمیان خاموشی سے بیٹھ کر دعا کریں، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جو وقت ہے اس میں جو دعا کرتا ہے نا بندہ، وہ رد نہیں ہوتی، وہ کیا نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے ہر ایک کے ہزاروں کام اٹکے ہوئے، تو ہم ہزاروں کاموں میں سے روز 5 کام پیش کریں اللہ کے سامنے، انشاءاللہ وہ ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 16واں ادب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو خوشبو لگانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن ایسی خوشبو وہ لگاتے ہیں جس سے دوسرا بے ہوش ہو جائے۔ کیسی خوشبو؟ جس سے دوسرا یعنی اتنی کڑک خوشبو وہ استعمال کریں گے یا اتنا کڑک فلیور وہ لگائیں گے کہ دوسرا سامنے والا کیا ہو جائے، یعنی لوگوں نے بولنا چاہیے کون سا عطر لگا کیا ہے، تعریف کے لیے تو کون سا لگا کیا ہے۔ تو بھائی وہ بولنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کون سا لگا کیا ہے، بلکہ وہ اس سے بچنے کے لیے کہ اگلی بار جب خریدو تو یہ نہ خریدو، اس لیے وہ پوچھتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے تو بہت بھاری لگا، اس لیے پوچھ رہا ہے۔ تو خوشبو بھی استعمال کرے تو ہم کون سی استعمال کریں، ہلکی خوشبو استعمال کریں۔ اور مسجد میں آئے تو سرما لگا کے آئے، ٹوپی اچھی پہن کے آئے، جبے کپڑے وغیرہ ہم کیا کریں، اچھے پہن کے آئے۔
آج جو آیت پڑھی گئی نا تراویح میں، اس کا ترجمہ یہی تھا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، یعنی اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو اپنے آپ کو بنا سوار کر مسجد میں آؤ، اچھی کنگھی کر کے، اچھا تیل لگا کے، اچھا سرما لگا کے، اور داڑھی وغیرہ ایک دم فریش کر کے، اور کپڑے وغیرہ استری کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ ہم اللہ کو کیا ہو جائے، پسند آ جائے۔ تو شادیوں میں جیسے جاتے ہیں سج دھج کے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کسی کو پسند آنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم لوگ کیا کریں، اللہ کو پسند آنے کے لیے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سوار کر مسجد میں۔ اس کے بعد مسجد میں آنے کے بعد صفائی کا خیال رکھے۔ بعض لوگوں کو اپنی داڑھیوں میں ہاتھ کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو ہاتھ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کا ارادہ نہیں ہوتا بال گرانے کا، لیکن گر جاتے۔ تو ایسے اگر ہم کو عادت ہے تو ہم کیا کریں بھائی، اپنے دامن میں بال گرائے، اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ دے، اس سے کیا ہوں گے، مسجد خراب نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد فین، اے سی، کولر وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، فین لگاتا ہے، لائٹ لگاتا ہے، اور اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد نکل کے چلا جاتا ہے۔ تو اب فجر میں اگر اس نے فین لائٹ لگایا اور ویسے ہی چلے گیا، تو لوگ آپ کو پتہ ہے مسجد میں کب آتے ہیں، نماز ٹو نماز، تو اب وہ ظہر کو ہی آئیں گے، تو ظہر تک وہ لائٹ چالو رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بل فضول خرچ ہو گیا نا، فضول خرچی ہو گئی ہے۔ تو اس سے ہم لوگ کیا کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اب کولر کا معاملہ ایسا ہے کہ گرمی کے مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں، کولر کے ایک دم سامنے بیٹھیں گے، بھائی ہلہ بول، کیسا ہلہ بول، دوسرا وہاں پہ کوئی گھسے گا ہی نہیں، ایسا بالکل رکیں گے۔ تو ہم لوگ کیا کریں، اس سے بھی پرہیز کریں، اس سے بھی کیا ہوتی ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب 19واں ادب یہ ہے کہ موبائل کو ہم لوگ بند کریں۔ بعض لوگوں نے تو گانے رکھے ہوئے ہوتے، بعض لوگوں نے ایسی نعت رکھی ہوتی جس میں ڈی جے وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اگر مسجد میں بجتی ہے تو اس سے نمازیوں کے نماز میں کیا ہوتا ہے، خلل آتا ہے۔ تو مسجد میں جب بھی ہم آئیں، پہلی بات تو اس کو گھر پہ ہی رکھ کے آئے، وہ نماز میں بھی ستاتے رہتا بار بار، تو اس لیے ہم لوگ کیا کریں، اس کو گھر پہ رکھ کے آئے۔ اگر یہاں پہ لا رہے تو ہم کیا کریں، اس کو سوئچ آف کرے یا اس کو سائلنٹ کرے۔ وائبریشن پہ رکھنے سے بھی نماز میں خلل آتا ہے، گھر گھر کرتا ہے نا، تو نماز میں اس سے بھی کیا ہوتا ہے، خلل آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ادب یہ ہے 20واں، کہ انگلیوں کو نہ چٹکائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی ایسا ایسا بار بار ایسا ایسا اس کو کیا کرتے رہیں گے، بیٹھے بیٹھے انگلیوں کو توڑتے رہیں گے۔ تو اس کو توڑنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، کیونکہ یہ فضول کام، اور ایسا توڑنے سے لوگ بولتے کچھ نقصان نہیں ہوتا، ایک دم فریش ہو جاتا، بولے اچھا لگتا۔ تو اس سے اس کو توڑنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری عمر ہوتی ہے تو ہمارے یہ جو حصہ ہوتا ہے نا، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، بعد میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے ہم کیا کریں، انگلیاں چٹکانے سے بچے۔ 21واں ادب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو اپنے کام میں دوسرے کی دھن ہی نہیں رہتی، اپنی دھن میں کسی کی فکر ہی نہیں، نماز چل رہی وہ نمازی کے سامنے سے بھی گزرتے۔ تو ہم لوگ کیا کریں، نمازی کے سامنے سے گزرنے سے پرہیز کریں، اور اگر نمازی کے سامنے سے ہم کو گزرنا ہے تو 2 صف چھوڑ کے گزرے۔ کتنی صف چھوڑ کے گزرنا ہے، 2 صف چھوڑ کے گزرنا ہے۔ اس کے علاوہ 22واں ادب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر ہماری گم گئی مسجد میں تو اس کا مسجد میں اعلان نہ کرے، بلکہ مسجد کی جو کمیٹی ذمہ دار ہے ان سے بات کرے۔ 23واں ادب یہ ہے کہ صف کہاں سے لگائے۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ پہلی صف پر ہونے کے بعد آتے ہیں تو کوئی دائیں طرف رکتا ہے، کوئی بائیں طرف رکتا ہے، کوئی جہاں جگہ ملی گڑبڑ میں وہاں رکتا ہے، تو ایسا نہ کرے، بلکہ درمیان سے ہم لوگ صف لگائیں۔ کہاں سے، یعنی جہاں پہ امام ہے اس کے پیچھے جو آدمی ہے اس کے پیچھے سے ہم لوگ کیا کریں، صف لگائیں۔ اس کے بعد 24واں ادب یہ ہے کہ خطبے کے دوران خاموش بیٹھے۔ اگر کوئی باتیں بھی کر رہا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی باتیں کر رہا اور ہم نے اس کو روکا کہ باتیں مت کر، تو اس نے بھی فضول کام کیا، جس نے روکا اس نے بھی کیا کیا، فضول کام کیا۔ تو اس لیے ہم لوگ خاموش بیٹھے، جو باتیں کر رہا ہے اس کو کیا کرے، اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ 26واں ادب یہ ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنا۔ اب کرسی پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مجبوری ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اگر بیمار ہے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، تو سنت یہی کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسی مجبوری ہوتی ہے اور ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ زمین پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم لوگ کیا کریں، کرسی پہ نماز پڑھیں۔ اور 27واں ادب یہ ہے کہ مسجد میں کپڑے نہ لٹکائے۔ بعض لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو مسجد کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں وہاں پر کیا کر دیتے ہیں، کپڑے لٹکا دیتے ہیں، تو یہ بھی مسجد کے بے ادبی ہے۔ اور 28واں ادب یہ ہے کہ ممبر پر کتابیں رکھنا۔ جماعت میں جو جاتے ہیں نا ساتھی، تو وہ لوگ گڑبڑ میں جب آتے ہیں تو وہ مطلب اپنا سامان رکھنا ہوتا ہے، تو جلدی جلدی میں اپنی کتابیں کیا کرتے ہیں، ممبر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تعلیم ہونے کے بعد بھی لوگ کیا کر دیتے ہیں، ممبر پہ کتابیں رکھتے ہیں۔ تو ممبر پہ کتابیں اس لیے نہیں رکھنی چاہیے، دیکھو آپ خود ذہن سے سوچو کہ بھائی یہاں پہ نیچے پیر رکھے جاتے، خطبہ دینے کے وقت کیا ہوتا ہے، یہاں پہ نیچے پیر رکھے جاتے ہیں اور یہاں پہ انسان بیٹھتا ہے، تو یہ جہاں پہ پیر رکھے جاتے ہیں وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں رکھنا، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہو جاتی ہے، معمولی چیز ہے لیکن کیا ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اس سے بھی پرہیز کریں اور بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔